بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیزان محترم، مروچی میں سلسلہ توحید 39 موضوع ہیں اور میں مرچی کے موضوع کے ہستے عزیزان محترم ریاکاری بابتائیں ریا بابتائیں اور انشاءاللہ العزیز ماں مرچی کے ہستے سرپد میں کہ ریا یقینا ریاکاری معنی کے ہستے چیند اور آئیے حکم کے ہستے دین اسلام تہا چیند اور اشیاء کے ہستے ریاکاری چچو اقسام اور انگا خدا نواسطہ انسان گما یہ حمل بیت والیاذ باللہ انگا انسان ریاکاری کو تو بعدت انسان کے ہستے چی بوانی معنی کہ آئی دعا آئی کفارہ کے ہستے چیئیں. بہرحال محترم ریاکاری کے ہستے یک شرکی ریاکاری کے ہستے چونکہ حدیث تحت کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ریا کے ہستے شرک قرار داتا علیہ السلام تو اور شرک کے ہستے عزیزان محترم انچو کے ما شما سرپدیں شرک کے ہستے اما ظاہر مثال کے طور پر یک انسانی غیر اللہ واسطہ والیاذ باللہ کے ہستے ذبح کند، غیر اللہ واسطہ نظر و نیاز کند، یا کہ انہا غیر اللہ کے ہستے والیاذ باللہ توار پر جا یہ درو کے ہستے ظاہرہ ای شرک کے ہستے ای قسم شرک ظاہر ہیں اور ای قسم کے ہستے تو شرک اکبر شمار ہیں. اور دومی قسم عزیزان محترم ہمیشہ کہ شرک خفی ای ہنچی شرکی ای شرکہ کے ہستے کس نہ گندی نہ ای شرکہ کے ہستے انسان گندی اور نہ انسانہ کے ہستے شرک معلوم ہیں. پرچہ کی اس جگہ کے ہستے کو جائیں عزیزان محترم اس جگہ انسان دلیں ای شرک جگہ کے ہستے انسان دلیں تو ای دوئی قسم کے ہستے عزیزان محترم شرک ظاہر اما شرک کے ہستے ظاہر ہیں تو اما شرک کے ہستے خفی ہیں اشان ایمانہ کے ہستے ہمیشہ اور ریاکاری کے ہستے عزیزان محترم چا کجام شرک تہا شمار ہیں ای چا شرک خفی تہا شمار ہیں پرچہ کی اشیے تعلق کے ہستے انسان دل گومائیں اور دلانی مالک نیتانی مالک میں رب کریم سبحانہ و تعالی اور ریا کے ہستے یا کہنا ریاکاری معنی ہمشہ عزیزان محترم کہ انسان وتی عملہ کے ہستے بہتر کن تو شتر کن چی واسطہ اصل مقصد چیئے آئیے اصل مقصد ہمشہ عزیزان محترم آ کے ہستے وتی ای عملہ کے کنگائیں پا مردمانی پیشدارک واسطہ اشتہا خالص اللہ واسطہ نیستے اشیے اصل مقصد ہمیشہ کہ میں مردمانہ پیش دارا کہ میں مثال کے طور پر قرآن وانا گایا یا کہ انما نماز وانا گایا یا کہ انما صدقہ خیرات کا نگایا اور غرض دشی مقصد چیئے زن محترم تاکہ مردم کے ہستے من تعریفہ بکنا بکشا ماشاءاللہ ایک کے ہستے مثلا قرآن وانو کے ماشاءاللہ ایک کے ہستے سخی ماشاءاللہ دائمہ کے ہستے صدقہ خیرات کن تو انچو کے مگشتگا زن محترم یہ اصل مقصد ہمشہ کہ مردم یہ تعریفہ بکنا یہ انسان تعریفہ بکنا تو ریا کے ہستے زن محترم ریاکاری ہمشہ گشک بھی اور ہمیں وڑا یک چیزی ہستے زن محترم گو ریائے نزدیک کائیں تیا کہ نا گو ہمیں یہ تعلق داری آئیے عربی تہا گشک بھی السمعہ اور سمعہ کے ہستے اس معنی چیئے زن محترم انسان حبر کا ظاہراً حبر کا مثال کے طور پر تو گشتگنے ظاہری حبر چیاں انسان قرآن وانی اللہ ذکرہ کا یا انا وعد و نصیحت کا یا کہ انا بیان کنت ای عمل کے ہستے انسان ظاہری عملی لیکن باطنہ اسی اصل مقصد ہمیشہ کہ مردمانی پیشدارک تاکہ مردم چی بوشا مردم اشتاریفہ بکنا بوشا کہ ماشاءاللہ ای بہترین اندازہ کے ہستے وعد نصیحت کن یا کہ انا ای ماشاءاللہ اسی گھٹ کے ہستے سک وشی قرآن وانک ٹیما وہ ہم مردم گوشی منم بوشا کہ ای ماشاءاللہ اللہ ذکر کنو کے ای اعمال عزیزان محترم درو ای عزیزان محترم ای کے ہستے سمعہ ہمشہ گشک بھی السمعہ ہمشہ گشک بھی تو ای درستی اعمال کے ہستے عزیزان محترم انسان درو مردودہ اشان تا ہج کے ہستے قبول نہیں پتہ کہ یہ عمل تو اللہ واسطہ نہ کتا تو مردمانی پیشدارک واسطہ کتا اور نی کا عزیزان محترم ریا قسمانی تہا ریا کے ہستے ریاکاری آئیے دو قسمہ یکی ہستے والیاذ باللہ شرک اکبر ہیں جی ہاں یکی شرک اکبر ہیں یکی شرک اصغر ہیں چونکہ حدیث تحت کا ای ریاکاری کدی شرک اکبر کے سر بھی ہما وحدہ ہما ٹیبا انسان یک عمل نا وتی درستی اعمالا کئی واسطہ بکا مردمانی پیشدارک واسطہ اور ای شرک کے ہستے ای ریاکاری کئی گئے زن محترم منافقانی کی تو قطعاً بے بے کے ہستے اللہ واسطہ ایچ عمل نہ کا بس مردم گوشی منا مردم بگندہ میں عمال نہ گایا ای شرک اکبر تھا شمار والیاذ باللہ اور دومی ہستے عزیزان محترم چا شرک اصغر تھا شمارن اور ایک ہستے چا مسلمان بھی ایک ہستے شرک اصغر چا مسلمان بھی لاتی اعمال انتہا ہما اعمال انتہا کہ انسان ہر چوڑے عملی بکا
لیکن آئی نیت ہمیں بھی کہ ما اللہ واسطہ نہ کن گئے نہیں مردمانی پیشدارہ واسطہ کن گئے نہیں تو ایک ہستے شرک اصغر تو ایک ہستے شرک اصغر تہا شمارند تو اے ریاکاری کے ہستے زن محترم شرک اصغر تہا شمارند بہرحال زن محترم اللہ سبحانہ و تعالی وتی قرآن پاک تھا ارشاد فرمائنی انچو کی سورة الکہف آخری آیت تھا رب کریم سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائنی قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے گئے کہ تو مردمانہ بگوش کہ انما انا بشر مثلكم من کے ہستا مانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردمان واسطہ بگو کہ من کے ہستا ایک بشر یا شموڑے انسانیہ اسی معنی چیئے زن محترم اسی معنی ہمیشہ یہ رد دے کئی طرح یہ ہما مردمان سرا رد دے کہ ولیعذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقہ کے ہستے غلو کنا آیا ربوبیت درجہ دیں ولیعذ باللہ آیا کارا پا خدا کرا سر کنت ولیعذ باللہ تو لا شکی غلوے اور اسی معنی ہم ہمیشہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے عبادت مستحق نہیں عبادت مستحق رب کریم سبحانہ وتعالی بہرحال چونکہ میں گشتگا ای ہستے ایک ہستے زن محترم رد ہما مردمانی سرا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقہ کے ہستے غلو کنن زیادتی کنن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہما مقام کے اللہ داتا اما مقامہ چی کے ہستے بستر برند علیہ السلام پتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائد کہ مثلکم من شموڑی انسانیہ مثلکم شمانہ چیئے زن محترم کہ ما ہم شموڑی انسانیہ ہمیں امور بشریت تہا مانا کہ ما شموڑا کے ہستا بیمار با ہمیں وڑا شما کے ہستے شدیق بے من ہم شدیق با انچو کے شما کے ہستے انگا دوران سفرہ بے شمارا انگا مشقت کے ہستے حاصل بھی من ہم مشقت حاصل بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا کے ہستے مصیبت اور پریشانی کے ہستے ہم نازل با لا شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانی لیکن چدرستی انسانہ کے ہستے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے افضل ترین تو وجہ ہمشی کہ یوحا الی مانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی منی سرا کے ہستے وحی نازل فرمائنیت مانا کہ ما یک رسول یا اللہ دیم داتگے پیغمبر یا نصرت السلام ہمیشہ ارشاد فرمائنے گئے تو ہمیشہ فرق ازان محترم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے بشری علیہ السلام میوڑی بشری میوڑی انسانی لیکن فرق ہمیشہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یک مقامی داتا یک رتبی داتا یک منزلت داتا کہ دیم داتگی اللہ دیم داتگی پیغمبر و رسول علیہ السلام پدا اللہ سبحانہ و تعالی حکم دا کہ تو مردمانہ بگوش انما الہکم الہ واحد شمی رب کے ہستے جو معبود برحق سبحانہ و تعالی رب کریم اور ہمائی مستحق عبادت سبحانہ و تعالی مانا کہ وتی عبادت خالص اللہ واسطہ بکنے گو اللہ گوما کے ہستے کسا شریک مکنے سبحانہ و تعالی گو اللہ سبحانہ و تعالی گوما کے ہستے کسا شریک مکنے پدا رب العالمین دیما ارشاد فرمائند کہ فمن کان یرجو لقاء ربه مانا کہ ہر انسان کے ہستے ترسی تو ای دل تہا کے ہستے خشیت ہا کہ مانا کے ہستے رب العالمین دیما کے ہستے پیش بھی گئے اور ای آیت تھا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائنی شمانہ ہمیشہ کہ امید کند کہ ما رب العالمین کے ہستے انسان کے ہستے امید کند قیامت روچا کہ ماں کے ہستے ہوتی رب العالمین گندہ پرچہ کے عزیزان محترم مؤمن کے ہستا مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی دیدار کے ہستے ہمیں نصیب بھی قیامت روچا وہ ہمیں بڑا جنت تہا اور جنت کے ہستے عظیم ترین لذت عظیم ترین نعیم اللہ سبحانہ و تعالی دیدار رب کریم سبحانہ و تعالی تو ہر ایک انسان کے ہستے ترسی تو خشیت اختیار کا اعظم اللہ دیما پیش بھی گئے تو آچی بکا فلیعمل عملا صالحا تو کے ہستے عزیزان محترم نیکی عمل بکا صالحی عمل بکن اور نیکی و صالحی عمل کے ہستے عزیزان محترم اشانی ہم دو شرطاں اشیاء شرری سرا دلگوش بکنے جی ہاں عزیزان محترم اولی شرط ہمیشہ کہ تی ای عبادت کے ہستا خالصا اللہ واسطہ ببا کسی کے ہستے پیشدارک واسطہ مبا اور دومی شرط ہمیشہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت مطابقہ ببا اما پیما کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مارا سوچ داتا ہما پیما کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھا کہ ہستی طریقات کا تو نیکیاں و صالحیں عملانی دو شرط ہستا
دو شرطہ اولی ہمشی اللہ واسطہ ببا خالصا للہ سبحانہ و تعالی دومی ہمشی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت مطابقہ بما علیہ الصلوۃ والسلام ورنہ ای دوئی شرطہ چیئنگا یک شرطی ازدان محترم گون مبی تو عمل کے ہستے انسان سرا رد کنک بھی قابل قبول نہیں عمل پتہ اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرمائیں کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا تو میں شاہد کے ہستے ازدان محترم آیتہ چی ہمیشہ کہ اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرمائنی کہ انسان اللہ عبادتاً تہا اللہ سبحانہ و تعالی گما کے ہستے کسا شریک مکا مانا کہ وتی اعمالا کے تو کنگائے مردمانی واسطہ مکہ شانہ ریاکاری واسطہ مکہ ونا انگا تو واض و نصیحت کنگائے یا کہ انہا تو قرآن وانگائے اللہ ذکرہ کنگائے اشا مردمانی واسطہ تی نیت میں بھی کہ تو مردم گوش بدارا نا تی نیت بھی ہمیں کہ ای عمل کے ہستے خالصاً اللہ واسطے سبحانہ و تعالی گا پرچا کہیں گا انسان ہمیں نیت کو تا پر ریاکاری واسطہ یہ عمل کے ہستے باطل بھی ایسرا رد کنگ بھی عزیزان محترم آخری لفظ شریع سرا کم کی تو دلگوش بکنے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائیں ولا یشرک بعبادت ربہ احدا تو احدا کے ہستے دین محترم نکرے اور اسی معنی ہمیشہ کہ اجتہاد درست کے ہستے داخلہ ہر چیزی کے ہستے اجتہاد داخل بھی معنی چین اللہ سبحانہ و تعالی کے ہستے قبول نکند قطعا میں رب کریم سبحانہ و تعالی کہ آئی گمہ شرک کنک بھی سواء شریک کے ہستے فرشتے بھی یا انہا پیغمبر و رسولی بھی یا کہ انہا ولی و بزرگی بھی یا کہ انہا بتی بھی ڈھوکی بھی داری بھی درچ کی بھی مچی بھی میتی بھی مزاری بھی قبری بھی جنی بھی تو ایک ہستے ادن محترم رد اما مردمانی سرا کہ آچی وشا شرک مانا ہمیشہ کہ خالی مردم بتانی عبادتہ بکا نا ازان محترم اشتہا کے ہستے درو داخل بند وہ ہمیں وڑا ازان محترم ان چکے صحیح مسلم میں حدیث ہیں اور یہ حدیث کے ہستے قدسی مانا کہ ایشی الفاظ چا رب کریم ہے سبحانہ و تعالی ایشی الفاظ کے ہستا چا میں رب کریم ہے سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائنی حدیث قدسی تھا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه اور اسی معنی ہمشہ ازان محترم اللہ سبحانہ و تعالی کے ہستے غنی سبحانہ و تعالی کہ مخلوقات کے ہستا یہ بات تھا بکنا پرچا کہ انسان مخلوقات کے ہستا رب کریم حاجت مند سبحانہ و تعالی پرچا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حکم داتا عبادت میں مصلحت واسطہ میں فائدہ واسطہ پرچا کہ ماں کے ہستے ہوتی رب محتاج سبحانہ و تعالی اور ماں کے ہستے قرب اللہ قربہ چپے حاصل کرنے وحدی کے ماں اللہ عبادتہ کرنے تو اللہ عبادت کے ہستے میں مصلحت واسطے انسان محترم تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بے بخشید ہمارا روزی بدن تو ہمارا کے ہستے جنت داخل بکا رب کریم سبحانہ و تعالیٰ اور اسی باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہستے غنی ہے رب کریم سبحانہ و تعالیٰ انگا انسان عبادت بکا پروت واسطہ کا نگائیں ورنہ میں رب کریم کے ہستے محتاج نہیں سوان انگا انچو کہ حدیث تحت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں انگا دعائیں مخلوقات کے ہستا یک تقواداری انسان یا دل وڑا کے ہستے بابا اللہ ملک تہا کے ہستے یہ چیز زیادہ نبی وہ ہمیں وڑا دعائیں مخلوقات کے ہستا یک فاجر انسان دلی وڑا بمند اللہ سبحانہ تعالیٰ ملکہ کے ہستے آئیے ملکہ کے ہستے یہ چیز کم نبی رب کریم سبحانہ و تعالیٰ اور اشتہا کے ہستے ریا ہم داخل ازن محترم ریاکاری اور شاہد ہمشی حدیث تہا کہ رب العالمین ارشاد فرمائیں ترکتہو و شرکہو ہر یک انسانی کے ہستے اللہ گما ایک شرکی کنت اللہ سبحانہ و تعالی گما شرک کنت مانا کہ غیر اللہ کے ہستے اللہ گما کے ہستے شریک کنت اور ہمیں وڑا ریاکاری کنت اور عبادتاں کے ہستے اللہ سبحانہ تعالی واسطہ نہ کنت تو مردمانی پیشدارک واسطہ کن تو رب کریم سبحانہ تعالی ارشاد فرمائیں ترکتو و شرکہو اس دلیل ہمشہ ازان محترم معنی ہمشہ شرک کے ہستے انسان عملہ کے ہستے برباد کنت انسان عمل کے ہستے قبول نہ انسان سرا پتہ کے ہستے رد کنک بھی ولیعذ باللہ و ہم دیگه حدیث سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے ارشاد فرمائنی گو حدیث گو میں انشاءاللہ تی موضوع مردم حلا سکند انچو کہ مسند الامام احمد و سنن بن ماجہ حدیث ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال برای اذان محترم یہ حدیث کے ہستے ایک قصے واقعہ ہستے اور سبب ہستے
سبب ہمشہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یکرجی درد صحابہ کرام نیمگا رضوان اللہ علیہم اور کے ہستے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دجال فتنت بابتا کے ہستے ابر کنگا تھا اور کے ہستے چاہی فتنتا چی کے ہستے ترسگا تھا رضوان اللہ علیہم. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے ارشاد فرمائند کہ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من مسیح الدجال، آیا میں شمارا عملہ مگوشا کہ عمل کے ہستے عملہ کے ہستے میں شمسرہ ترسا چا مسیح الدجالہ چی عمل کے ہستے سکے خطرناکی عملی. تو صحابہ کرام ارشاد فرمائند قالوا بلا یا رسول اللہ، بگوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے ہستے چیئے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ الشرک الخفی یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل الیہ. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ شرک خفی ایک ہستے ما ایشا شمسرت رسا چا مسیح دجالہ چی وستا ازان محترم وجہ چیئے وجہ ہمشہ ازان محترم دجال فتنت کے ہستے کئی سرابیت ہما مردمانی سرائند کے آئی دورہ کے ہستے زندگ بند نعوذ باللہ اللہ چی پناہ لوٹی چا فتنت مسیح دجالہ. برحال لیکن ریاکاری کے ہستے اشیے خطر کے ہستے اشیے نقصانات اشیے خطر کے ہستے دراہی مردمانی ترے اور ہر ٹیمہ جی ہاں اور ہر ٹیمہ پرچہ کہ انسان ہر وقتا ریاکاری کت کا لیکن فتنت مسیح دجال کے ہستے پر یک وقت یا یک ٹیم بھی واسطہ کے ہستے خاص ہیں. برازن محترم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ شرک کے ہستے شرک خفی جو ریاکاری کے ہستے آئیے ایک مثال دان چونکہ میں پیسر تیر بیان کو تگا کہ انسان کے ہستے نماز وانید اور وتی نمازہ کے ہستے ہمیں وڑا بہتر و شتر کن چی واسطہ پرچہ کہ آئی برات کے ہستے یہ گندگائند مانا کہ آئیے اصل مقصد ہمیشہ ہے کہ ماں وتی نمازہ بہتر و شتر کنا تاکہ اے مردم منا بگندی پتہ من تعریفہ بکا اور اے عمل کے ہستے آیا اللہ واسطہ خالصا نکو مردو اے انسان پیش دارک واسطہ کو. بہرحال ازان محترم اے موضوع کے ہستے وتی جاگہا سکی اہمی و مہمی موضوع اور انسان کے ہستے کوشش بکن دائماً ہر وڑی عملی کنت خالص اللہ واسطہ بھی لیکن خدا نہ واسطہ انسان گما انگا ای عمل بیت والیعاذ باللہ ریاکاری انگا انسان کو تو ای کفارہ چیئے ای دعا چیئے زن محترم انچو کہ مسند امام احمد تحات کا انچو کہ مسند امام احمد حدیث ہیں وہ ہمیں وڑا امام بخاری وتی کتاب ادب المفرد تہا ہمیشہ ذکر کند اے شرک اصغر کے ہستے ریاکاری کفارہ دعا ہمیشہ ریاکاری کفارہ ہمیشہ زن محترم انسان کے ہستے اے دعا بوانی اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک من الذنب الذي لا اعلم. پتہ بریوانی اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک من الذنب الذي لا اعلم. تو وحدی کے عزیزان محترم انسان گما ولیعذ باللہ اگر ریاکاری بیت خدا نواسطہ تو انسان کے ہستے فوراً ہمیں دعا بوانی اور بہتر ہمیشہ عزیزان محترم وحدی کے انسان دعا لوٹی اللہ بارگاہ تو یہ دعا کے ہستے ہما وحدہ کے ہستے بلوٹی تو بوانی بیت کا انسان گما انچے عمال بیت کا انسان ریاکاری کو تھا لیکن ساکھ دیر ہیں وحدہ سار کے طور پر اس سکی مزنے مدتی کو ہستا انسان سرا تو انشاءاللہ العزیز اعمال کے ہستے تی امان تا کہ تو ہستے ریاکاری کو تھا ہمیں دعا کے ہستے اعمال واسطے کفارے بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہستے انسان پتہ بھی بخشید اور دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مارا چا شرکہ چی محفوظ بکنات ومارا و شمارا و سرجم مسلمانہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتاً سر عمل کریں گے توفیق بجات امین رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.